میرے پاس لسٹ موجود ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ خود کراچی چلا گیا ہے اور پیچھے اس نے پرووائڈ کر دیا کہ میں مسنگ پرسن، کیونکہ اب تو معاملہ کورٹ میں ہے اور کورٹ کے معاملات کو اخبارات میں یا ٹی وی کا زینت نہیں بننا چاہیے. میں نے آج کورٹ میں بھی کہا کہ سیلف ڈسپیئرنس، انفورس ڈسپیئرنس، مسنگ. سر آپ بتائیے، یہ اگر جہانگیر سنگھ کی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کرے تو گھر آ جائیں گے؟ چلے یار ایک سیکنڈ یار چل رہے وہ روک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ بات کریں. کیونکہ میں نے گھنٹہ کھڑا ہونا، میں گھنٹہ کھڑا ہوں، لیکن اس طرح کے سوالوں کے جوابات میرے پاس کہا جاتا ہے سر یہ سوال اٹھتا ہے سر یہ سوال کیا ہو گیا، مجھے بار تھوڑی رہے. سر سوال اٹھتا ہے نگران وزیر اعظم بلوچستان سے، چیف جسٹس بلوچستان کے، چیئرمین سینٹ بلوچستان سے، وزیر داخلہ بلوچستان سے، پھر بھی لاپتہ افراد کے معاملات حل نہیں ہوتے، بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوتے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ دیکھیے، جو معاملات ہیں، اگر آپ صرف ڈسپیئرنس کی بات کریں تو اس پر بھی جو ہماری ایفرٹ ہوگی گورنمنٹ کی ہم ضرور کریں گے. اب اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. اور بلوچستان میں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ان انسرجنٹس کو جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہماری سڑک نہیں بنی. اگر آپ نے ادھر آ جانا ہے تو آپ ادھر آ جائیں. سوال کر رہے ہیں تو پھر میرا اس کا جواب داخلہ صاحب یہ بتائیں کتنے افغان جو ہیں ابھی تک جواب دینے اگر دیکھیں مرڈر ہوا ہے، ان کی فیملی الزام لگا رہی ہے، میں نے الزام کو دیکھیں فیملیز کو الزام لگاتی ہیں، اس کے لیے چیف منسٹر نے وہاں پر ایک کمیشن انکوائری بنا دی ہے. جب تک انکوائری کی رپورٹ نہیں آئے گی تو یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کسی کا مرڈر ہوا ہے یا سی ٹی ڈی نے کیا ہے یا کیسے ہوا. مرڈر تو ہوا ہے لیکن وہ سی ٹی ڈی نے کیا ہے یا نہیں کیا وہ بھی اسٹیبلش ہونا ہے، اور کیا سرکمسٹانسز تھے. جب تک کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے تب تک اس پر اس طرح کا کمنٹ کرنا مناسب نہیں. اسٹیبلش ہوگا تو کیا کارروائی کریں گے؟ دیکھیے وہ قانون کے مطابق کارروائی موجود ہے اور قانون ہمارا ہر چیز ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، اور ازمپشن پہ تو بات کرنا. مفتی صاحب جو یہ 22 لوگ واپس آئے ہیں ان میں سے باری باری آئے ہیں سر، یہ جو واپس آئے ہیں کسی کا راستہ میں روکا ہو تو ہم نیچے چلے جاتے ہیں. نہیں اس سے جو لوگ واپس آئے ہیں یہ کہاں پر تھے، یہ کہاں پر تھے، کس جگہ، کس کی کسٹڈی میں تھے اور یہ کس طرح سے واپس آئے ہیں؟ دیکھیے یہ مسنگ پرسن، کیونکہ اب تو معاملہ کورٹ میں ہے اور کورٹ کے معاملات کو اخبارات میں یا ٹی وی کا زینت نہیں بننا چاہیے. ہم اس پر ڈیٹیل اپنی وہ کریں گے اس کمیشن کو، اور اس کے بعد آ کے کورٹ میں جواب دیں گے. جب یہ پبلک کرنا ہوگا تو پبلک کریں گے کہ کہاں سے کیا غائب ہوئے ہیں. اور آج آپ نے میں نے آج کورٹ میں بھی کہا کہ سیلف ڈسپیئرنس، انفورس ڈسپیئرنس، مسنگ، یہ تینوں کے درمیان بڑی ایک تھن سی لائن ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں، ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سیلف ڈسپیئرنسز کے ہیں. تو یہ انفورس ڈسپیئرنس جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایک چارٹر ہے، اس کے تحت اس کی ڈکلیریشن ہوگی اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں اس کی. جب تک وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہیں اس کو آپ فورس ڈسپیئرنس نہیں کہہ سکتے. لیکن جو لوگ لاپتہ سے واپس آئے ہیں یقیناً آپ لوگوں کے انٹرونشن سے ہی واپس آئے ہیں، تو وہ تو یقیناً جبری لاپتہ تھے. تو کن کے پاس تھے، کن اداروں کے پاس تھے اور کیوں لاپتہ؟ کسی مقدمات میں مطلوب نہیں تھے تو یقیناً گھر بھیجے گئے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جنہوں نے لاپتہ رکھا ہوا تھا؟ طور صاحب میرے پاس لسٹ موجود ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ خود کراچی چلا گیا ہے اور پیچھے اس نے پرووائڈ کر دیا کہ میں مسنگ ہوں. اس کے والد صاحب نے آ کے دے دیا. پھر مسنگ کمیشن جو ایک بنا ہے اس کمیشن میں وہ کیس کئی دن تک، کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک چلتا رہا. آئی ہیو سو مینی ایگزامپلس. تو میں اس ایشو کو ہمیشہ سے ایک ڈائسی ایشو اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جو آئے ہیں. سر آپ نے مانا اندر کہ کچھ لوگ واقعی ہی جبری گمشدہ بھی کیے گئے ہیں، جو کیے گئے ہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.